الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تصریح و وضاحت بضمن سیدانی کا عقد غیر سید مومن سے کتاب ولایت المومنین مورخہ جون 2011 عیسوی مطابق رجب المرجب 1432 ہجری مرتبہ سائل باب الیقین سید وحید الدین حیدر جعفری پیشکش علمدار حسین خان حیدرآباد دکن کے صفحہ 19 پر حماد بن عیسیٰ سے جو پہلی حدیث شائع کی گئی تھی اس کے ضمن میں اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث جس کے راوی حماد بن عیسیٰ سے سوال و جواب پر مبنی ہے اس کے راوی سرزمین حیدرآباد دکن کے وہ ذاکر ہیں جو اپنے آپ کو خادم اخبار آل محمد عباس حسین صاحب کے نام سے تعارف کرواتے ہیں۔ یہ وہ صاحب موصوف ہیں جو راحم الحروف میں خادم سید سائل باب الیقین سید وحید الدین حیدر جعفری سے بالمشافہ مل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ حبعلی.com چلانے والوں مجھ سے استفادہ اٹھاتے کئی ایک احادیث و حوالے جات لے چکے ہیں۔ خیر، کچھ ایسی باتیں جس کا تعلق نہ صرف فروع دین سے ہے بلکہ عقائد پر بھی مبنی ہے، جس کو نہ صرف ذاکر اخبار آل محمد عباس حسین صاحب بلکہ ان کے برادر خود حیدر حسین صاحب نے کی ہیں۔ کافی معتبر ذرائع سے تحقیقات کرانے کے بعد مذہب حقہ شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک میں اختلافات و انتشار سے حقیقی اخباریوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر دین و مذہب کا معاملہ ہونے کے سبب اپنے عزت نفس کو بچانے کی خاطر جو کتاب ولایت المومنین کے صفحہ 19 پر پہلی حدیث سے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نہ صرف دستبردار ہو رہا ہوں بلکہ جو حضرات نے مجھ سے حوالہ نہ دینے کی بنیاد پر نہ صرف میری ذات بلکہ والد علام والدہ محترمہ و افراد خاندان کی شان میں تلخ کلامی و نازبہ لفظیں استعمال کی تھی، ان تمام حضرات سے راحم الحروف یعنی خادم سید وحید الدین حیدر جعفری معافی کا خواستار ہے، اور میں نے بھی لان تان کی تھی اہل بیت کے وسیلے سے ان تمام حضرات سے معافی کا طلبگار، ان تمام حضرات کا گالیاں دینا اس لیے حق بجانب تھا کیونکہ شریعت محمدی کا معاملہ ہے، وہ نیز حدیث نہ ہو امام سے منسوب کرنا عظیم تر گناہ، حلال محمد عربی کو
قارئین و ناظرین سے نہ صرف مخاط کو بے نقاب کرنے کی خاطر و نیز بافہم حضرات کو ایک لمحہ فکر دینے کی خاطر یہ کہنا و تحریر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ذاکر اخبار آل محمد عباس حسین صاحب مجھ سے بالمشافہ مل کر حماد بن عیسیٰ سے روایت کی جانے والی حدیث سنائی ہے، بلکہ اس حدیث کو عباس حسین صاحب کے مکان سے ان کے برادر حقیقی کے ہاتھوں لینے والے کہ وہ صاحب موصوف ہیں جس کا نام سید علی رضا رضی، جو باپ یادہ ظاہر حسین مظلوم کربلا، وہ حال ہی میں زیارتوں سے مشرف ہو کر لوٹے ہیں، جنہوں نے کئی مومنین کے سامنے اس طرح قسم کھائی ہے کہ حماد بن عیسیٰ سے روایت کی جانے والی سوال و جواب پر امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کی گئی حدیث اگر عباس حسین صاحب کے مکان سے نہ لا کر ان پر تہمت باندھ رہا ہوں تو نہ صرف میں قاتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حسین مظلوم کربلا کے سینہ مقدس پر سوار ہو کر میں نے مظلوم کربلا کو قتل کیا ہے۔ ان کی خدمت میں خادم کا یہ معروضہ ہے جو کتاب ولایت المومنین کے صفحہ 19 پر میں نے جو پہلی حدیث جو لکھی ہے اس ایک حدیث کے حد تک میں دستبردار ہوا ہوں، نہ یہ کہ سیدانی کا عقد غیر سید مومن سے نہ ہونے کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی۔ جو حضرات بھی اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں میں بات کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ہاں، یہاں پر جو حدیث حماد بن عیسیٰ سے مجھے ملی ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل یہ بھی معروضہ کروں کہ انشاءاللہ تعالی جو یہ میں نے یہ گفتگو کی ہے اس کے میری سائٹ اخباری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ تحریر بھی چڑھا دی جائے گی، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ اصل حدیث کیا ہے، جو بحوالے وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 169 اردو میں ہے کتاب، اس سے میں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود حماد بن عیسیٰ سے اور بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا، جس شخص کی ماں بنی ہاشم اور باپ عام قریش سے ہو تو اس پر صدقہ یعنی زکوٰۃ حلال ہے اور وہ خمس نہیں لے سکتا، کیونکہ خدا فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کے نام سے بلاؤ۔ بار بار اس حدیث کو نہ صرف سنیں بلکہ بغور اس کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں خود واضح ہو جائے گا کہ سیدانی کا عقد غیر سید مومن سے کس طرح ہوتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مومنین آج تک یہ نہیں جان سکے کہ کفو کی تعریف کیا ہے، جبکہ واضح
لفظوں میں امام ارشاد فرما چکے ہیں کہ مومن کا کفو ہے۔ من لا یعذر الفقی میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ آیا جو غیر سید مومن ہیں یا وہ سیدانی یہ کفو نہیں بن سکتے؟ اگر کفو نہ مانے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سیدانی مومنہ ہیں اور جو غیر سید ہے وہ غیر مومن ہیں۔ ایک لمحے فکر دے رہا ہوں، اس پر غور فرمائیں۔ ضد اور ہٹدرمی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے، دین و مذہب کا معاملہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ شریعت میں جب واضح لفظوں میں حکم آ چکا ہے تو مزید اس پر گفتگو نہ کرنا چاہیے، ورنہ جس طرح سے کہ اصولی مسلک میں اجتہاد کیا جاتا ہے، جو اپنی رائے سے جو فتوے دیا کرتے ہیں، اسی طرح اوباری حضرات بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے۔ اس سے بچنے کی خاطر اس پر غور فرمائیں۔ جو حضرات کے مجتہدین پر لعن طعن کرتے ہیں اور دوسری جانب اپنی رائے پر عمل کر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کا قول کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اگر تضاد ہو جائے تو اسی پر اطلاق منافق ہے، نفاق مومن کی علامت نہیں ہے۔ بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔